بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 583، پہلی لائن، سورۃ الاحزاب، آغاز رکوع نمبر 2، آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا۔ صدق الله العظيم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انبیاء کرام علیہم السلام سے میثاق لیا۔ میثاق پختہ عہد اور معاہدہ کو کہتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کرام علیہم السلام سے پختہ عہد لیا تاکہ ہم سچوں کے صدق کو واضح کریں، سوال کریں سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، اور جو انکار کرنے والے ہیں، مخالفین ہیں، ان کو دردناک عذاب دیں، اور ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اب یہ کہ یہ میثاق انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا، جس کی تفصیل کل کے درس میں بیان کی گئی تھی، یہ میثاق ہے آغاز میں اللہ تعالی نے لیا۔ سب سے پہلے اللہ نے عہد دیا تمام انسانوں سے کہ آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے جو افراد پیدا ہونے تھے اور یہ نسل چلنی تھی قیامت تک، تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے تمام انسانوں کو حقیقی وجودوں میں پیدا فرمایا۔ حقیقی وجود بہت مختصر ہے، یہ وجود جو میرا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حقیقی وجود نہیں کہ اس وقت میرے بال وہ بال نہیں جو پیدائش کے وقت تھے، میرے ناخن وہ ناخن نہیں جو پیدائش کے وقت تھے، میرا جسم وہ جسم نہیں جو پیدائش کے وقت تھا، یہ جسم ہے جو تحلیل ہو رہا ہے۔ تو انسان کا حقیقی وجود یہ بہت مختصر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، اور پھر ان کی اولاد میں سے ہر ایک سے اس کی اولاد کو نکالا۔ اس سے بہت بڑا مسئلہ دور حاضر کا بھی واضح ہو رہا ہے کہ کیا خاندانی منصوبہ بندی کامیاب ہو سکتی ہے کہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے قیامت تک کے تمام انسانوں کو جمع فرمایا، یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے تمام انسانوں کو جمع فرمایا اس طریقے سے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، پھر ان کی اولاد میں سے ہر ایک کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا، پھر اس کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا۔ اس طریقے سے قیامت تک جو انسان آنے تھے
اللہ نے اس طریقے سے ان کو وہاں پہ کھڑا کیا جس طریقے سے ان انسانوں نے پیدا ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جو اس کی پشت میں اولاد رکھ دی اور اس کو نکالا، کیا دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل کر سکتی ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتی۔ کہ جو اولاد اللہ نے مجھے دینی ہے اس اولاد میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ اشارہ فرما دیا کہ جتنے تمہارے منصوبے ہیں یہ سارے کے سارے ناکام اور وقت اور پیسے کا ضیاع ہے، مگر نہ تم اس بارے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جس کو بھیجنا ہے اللہ اس کو بھیجیں گے۔ اور یہ ڈاکٹر حضرات اس وقت بھی مجلس کے اندر ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، ان کا مشاہدہ تو یقیناً اس سے زیادہ ہوگا۔ خود میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ ایک خاتون جس کے بارے میں آپریشن ہوا اور اس کا رحم نکال دیا گیا، یہ واقعہ بالکل میرے سامنے کا ہے، اس کا رحم نکال دیا گیا کہ یہ بچہ جننے کے قابل نہیں، اور اس کا بچہ پیدا ہوا، اور اس وقت وہ لڑکا جو پیدا ہوا وہ بالغ ہے اور حفظ قرآن مجید کر چکا ہے کہ وہ بچہ آنتوں میں پیدا ہوا، کہ اگر یہ رحم نکال دیا گیا کہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد وہ بھی مطمئن تھے کہ اولاد نہیں ہو سکتی، اور اللہ نے اولاد دی ہے اور وہ بیٹا آنتوں سے پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے جس کو اللہ نے بھیجنا ہے، اللہ نے بھیجنا ہے۔ دنیا جہاں کی طاقتیں جس قدر کوشش کر لیں اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل ہو سکے، یہ ممکنات میں ہے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تمام انسانوں کو پیدا فرمایا کہ یہ حقیقی ضرورے وہاں ایسے پڑے تھے جیسے مٹی کے ذرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی۔ جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو یہ سارے ذرے متحرک ہو گئے، ایسے متحرک ہو گئے کہ جیسے کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہوں اور سورج کی شعاع روشن دان یا کھڑکی سے آ رہی ہو اور آپ اس کے اندر خاصی ذرات کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ سب انسان جن کے حقیقی وجود سے متحرک ہوئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور کشش نے ان کے اندر حرکت پیدا کی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے۔ اس حوالے سے ایک بات ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال نہیں فرمایا کہ الست بخالقکم، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ اللہ نے یہ سوال بھی نہیں فرمایا من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ قبر میں جو سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو اللہ نے اس مقام پہ نہ تو یہ سوال فرمایا کہ تمہارا رب کون ہے، نہ اللہ نے یہ سوال فرمایا کہ الست بخالقکم، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ تو اللہ نے من ربکم، تمہارا رب کون ہے، یہ سوال نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ممتحن ہیں کہ جو سوال کا جواب بتلا کر سوال کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تاکہ حجت تمام ہو جائے اور قیامت کے دن کو یہ بات نہ کہہ سکے کہ اللہ تیرا پیغام تمہیں پہنچا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کا جواب پہلے ارشاد فرما دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ امتحان لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا الست بربکم، اور جس سے انسان کی فکریہ قوت متحرک ہوئی، لیکن جواب کا حوصلہ کسی کو نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جواب فرمایا کہ بلا، کہ اللہ کے اس میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو حضرت کی پیروی میں، اتباع میں تمام انسانوں نے یہ لفظ کہا اور اس بات کا اعتراض کیا۔ اب اس سے جو چند باتیں معلوم ہو رہی ہیں، پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی۔ جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو اس سے حرکت اور کشش پیدا ہوئی، اور اسی کا حاصل ہے ذکر کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ عقل والے جو ہیں ان کی علامتیں دو ہیں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، ٹہل رہے ہیں، چل رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ہر حال میں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی پہلی کیفیت کہ اللہ کی کشش کی وجہ سے حرکت پیدا ہوئی۔ تو اس حرکت کا نتیجہ کہ انسان اپنی فطرت پر ہے، کون؟ وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات فرمایا یتفکرون فی خلق السماوات والارض،
ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے کائنات کی کوئی چیز تو نے بیکار پیدا نہیں کی، جب کائنات کی کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی تو اے اللہ ہمیں بھی تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اے اللہ کہ ہمیں اپنی کوتاہیوں کا احساس ہے، کہ اللہ ہمیں آپ کے عذاب سے محفوظ فرما، کہ ہماری کوتاہیاں تو یقیناً ہیں، لیکن اے اللہ تو ہمیں اس سے محفوظ فرما، کہ اللہ سے رجوع کرنا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو دو چیزیں، ذکر اور فکر، یہ دو چیزیں اگر انسان کے اندر ہیں تو انسان عقل والا ہے، اگر ذکر و فکر اس کے اندر نہیں تو اس کے معنی ہے کہ وہ عقل والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد دیا، اور اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ نے سوال فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب اس سوال کا جواب تو بالکل آسان تھا، خود اللہ ہی سوال میں جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو جواب میں کہا جا سکتا کہ جی ہاں، لیکن سب خاموش تھے۔ یہاں سے دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک بات تو معلوم ہو رہی ہے کہ یہ کہ بغیر رہبری اور رہنمائی کے اللہ کے پیغام کو سمجھنا یہ مناسب نہیں۔ نبی علیہ السلام کے محتاج ہوئے سب اس کا جواب دینے کے لیے، جب تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام حضرات انسان، تمام ایمان و انسانیت، یہ سارے کے سارے محتاج تھے کہ کوئی رہنمائی ہو تو اس کا جواب دیا جائے، تو جو قرآن مجید نبی علیہ السلام پر نازل ہوا اس کا مفہوم حضرت کی وضاحت کے بغیر سمجھنا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ جب وہاں ایک ایسا سوال تھا جو سب سے سوال ہو رہا ہے، لیکن سب کے سب نبی علیہ السلام کی رہنمائی کے محتاج ہوئے، تو وہ کلام جو صرف نبی علیہ السلام پر نازل ہوا قرآن مجید، آج کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نبی السلام کی وضاحت کے بغیر میں اس قرآن کو سمجھ سکتا ہوں، تو یہ بات کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات یہ اس سے معلوم ہو رہی ہے۔ دوسری بات کہ نبی علیہ السلام سے پہلے سناٹا ہے، کوئی نہیں بولا۔ کیوں؟ تو یہاں پہ ادب سکھلا دیا گیا کہ جو بڑا موجود ہو مجلس کے اندر تو اس سے پہلے، اس کے بولنے سے پہلے بولنا یہ خلاف ادب ہے، تو یہ ادب کی تعلیم دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پر اپنی حکمت سے انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس واقعے کو بیان فرمایا تو اس واقعے کے اندر بھی کتنی ہی حکمتیں اور کتنے ہی اشارات موجود ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کے بعد دوسرا عہد لیا، وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے لیا، کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تجلی کو جذب کیا اور جذب کرنے کے بعد اس کو منعکس کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا، اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کی روشنی سے روشنی اخذ کی اور اس کو جذب کیا، اس کو منعکس کیا، ان حضرات کو اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صورت میں نبی علیہ السلام کی جماعت کی صورت میں تیار فرما دیا، ان کا انتخاب فرمایا۔ ابھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے یکجا فرمایا، جن کو نبی بنا کر بھیجنا تھا دنیا کے اندر، ان کو اللہ نے یکجا فرمایا۔ یکجا فرما کے ان سے پھر اللہ نے عہد لیا، اور اس عہد کا ذکر تیسرے پارے کے آخری رکوع کے اندر ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد دیا، اور وہ عہد کیا تھا؟ عہد یہ تھا کہ جو انبیاء علیہ السلام تم سے پہلے تشریف لائیں اور تم ان کے بعد آنا تو تم ان کی تصدیق کرنا، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام تمہارے بعد تشریف لانا ہوں اور ان کی خبر تمہیں دی جائے گی تو تم نے ان کے بارے میں اپنی امت کو خبر دینا ہے اور ایمان اور ان کی نصرت کی تلقین کرنا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، اور جو انبیاء علیہ السلام بعد میں تشریف لائے تو پہلے نبی علیہ السلام نے ان پر ایمان لانے کی اور ان کی مدد کرنے کی اپنی امت کو تلقین کی۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ اللہ نے ان سے کہا کہ تم ایمان لاؤ گے اور تم مدد کرو گے، حالانکہ وہ تو دنیا سے پہلے چلے گئے، تو نبی بعد میں تشریف لائے، انہوں کا ایمان لانا کیسے، ان کا مدد کرنا کیسے؟ یہ اصول ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ اصول یہ ہے کہ جو شخص بھلائی کی طرف رہنمائی کرے تو اس کو بھی عمل کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے،
تو انبیاء کرام علیہ السلام نے جب یہ تلقین فرما دی کہ میرے بعد ہمارے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے، تو آپ جن لوگوں نے ان کے کہنے کے مطابق عمل کیا ان کو اجر ملا ہی ملا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بات کی دلالت پر ان کو بھی برابر کا اجر ملا اور وہ بھی ایمان اور مدد والوں میں شمار ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اظہار معراج کے موقع پہ فرما دیا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرما رہے ہیں، اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام ان کی موجودگی میں تشریف لاتے تو یہ نبی علیہ السلام کو اپنا قائد، اپنا امام مانتے اور نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لاتے اور نبی علیہ السلام کی مدد بھی کرتے۔ تو اس کا اظہار معراج کے اس واقعے سے ہو گیا کہ حضرت نے بیت المقدس میں امامت فرمائی اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ ہمارے یہاں یہ دور حاضر فتنوں کا دور ہے، اشکالات ہی اشکالات ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے جب نماز پڑھی حضرت کے پیچھے تو صرف ان کی روحیں تھیں یا ان کا جسم تھا؟ اب یہ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب عقلی طور پر یہ ہے کہ نماز روح کی عبادت ہے یا جسم کی عبادت ہے؟ نماز جسم کی عبادت ہے، جسم کی حرکت کو جسم کی حرکت سے نماز کا عمل ادا کیا جاتا ہے، نماز ادا کی جاتی ہے جسم کی حرکت کے ساتھ۔ قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ یعنی کھڑا ہونا، جھکنا، چہرہ زمین پہ رکھنا، بیٹھنا، یہ کس کی حرکت ہے؟ یہ جسم کی حرکت ہے۔ اگر روح کی حرکت ہو تو میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، تو یہ دعویٰ کرنے والے دعویٰ کر رہے ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں کہ جناب نماز نہیں پڑھ رہے، حضرت ان کی روح جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف گئی ہے، وہاں نماز ادا کر رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھتے تھے جسم اطہر کے ساتھ، اور ہمارے بزرگ، ہمارے پیر وہ ہیں جو جسم ان کا جسم تو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے اور ان کی روح جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف بھی کر رہی ہے اور بیت اللہ میں جا کے نماز بھی ادا کر رہی ہے۔ تو یہ گمراہی کی بات ہے۔ تو بنیادی بات یہ کہ نماز یہ جسم کا عمل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی جو ابتدا کر رہے تھے انبیاء کرام علیہ السلام، وہ سارے کے سارے جسم کی حالت میں تھے۔ جب وہ جسم کی حالت میں حضرت کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو اب سوال یہ ہے کہ ان کے حقیقی جسم تھے یا ان کے مثالی جسم تھے؟ کیا حقیقی جسم تھے یا مثالی جسم تھے؟ ایک فتنہ یہ چھوڑ دیا، ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ نہیں ان کے حقیقی جسم نہیں تھے، مثالی جسم تھے۔ میں یہاں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام روح اور جسم دونوں کا مرکب ہونے کی صورت میں امامت فرما رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کی روح حقیقی روح تھی یا مثالی روح تھی؟ حضرت کی روح حقیقی روح تھی۔ نبی علیہ السلام کا جسم اطہر حقیقی جسم تھا یا مثالی جسم تھا؟ نبی علیہ السلام کا جسم اطہر حقیقی جسم تھا۔ اور پیچھے جو انبیاء کرام علیہ السلام حضرت کی امامت کر رہے تھے، حضرت کی ابتدا کر رہے تھے حضرت کی امامت میں، تو ان کی روحیں حقیقی روحیں تھیں، تو حقیقی روحیں حقیقی روح کی مقتدی ہوئیں۔ اور اگر ان کے جسم مثالی جسم تھے اور نبی علیہ السلام کا جسم حقیقی جسم تھا یقیناً، تو ان کے جو جسم تھے مثالی جسم ابتدا کر رہے تھے، حقیقی جسموں نے ابتدا نہیں کی۔ جب حقیقی جسموں نے ابتدا نہیں کی تو نبی علیہ السلام کی ابتدا کرنا ان کے جسموں کا حقیقی تھا غیر حقیقی تھا؟ یہ غیر حقیقی تھا، اور اس سے حضرت کی امامت نعوذ باللہ من ذالک ناقص ہوئی، اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسے حضرت کا جسم حقیقی تھا، پیچھے والوں کا جسم بھی حقیقی تھا، نبی علیہ السلام کی ابتدا کر رہے تھے۔ اگر جسم حقیقی نہیں تھے تو پھر یہ ابتدا کامل نہیں ہوگی، اور اللہ کے نبی کا کام کامل نہ ہو تو یہ ممکنات میں سے نہیں۔ تو پیچھے والے جو انبیاء علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے ان تمام کی ابتدا بھی کامل تھی، تو اس لیے ان کا جسم حقیقی مانا جائے گا، اور نبی علیہ السلام کی امامت بھی کامل تھی، تو ان دونوں سببوں سے ان کے جسم کو حقیقی جسم مانا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہوئی اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اس عہد کو نبھایا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عہد انبیاء علیہ السلام سے ہم نے لیا، اس لیے کہ تاکہ ہم سچوں سے سوال کریں ان کی سچائی کے بارے میں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سچے انبیاء کرام علیہ السلام
اور ان کی اتباع کرنے والے بھی سچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال فرمائیں گے کہ کیا آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا؟ اور وہ اس بات کو اللہ کے حضور پیش کریں گے کہ جی ہاں اے اللہ کہ ہم نے آپ کا پیغام پہنچایا تھا۔ فرمایا کہ قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ رسولوں سے سوال کرے گا کہ تم نے ان کو پیغام پہنچایا تھا، ماذا اجبتم، تم کیا جواب دیے گئے، انہوں نے مانا کہ نہیں مانا؟ فرمایا کہ جب یہ سوال ہوگا، اس سوال کے اندر اتنا جلال اور روب کا خوف ہوگا کہ ان حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کے ہر مسام سے، کہ جہاں جہاں سے بال نکلتے ہیں اس کو مسام کہتے ہیں اور ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا، کہ ہر مسام سے خون کا فوارہ پھوٹ بہے گا، اور یہ خون کا فوارہ جو پھوٹ بہے گا یہ دنیا کے 500 سال کے برابر تک ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں اطمینان کی کیفیت طاری فرمائیں گے اور پھر یہ جواب دیں گے کہ اللہ کے عالم الغیب تو ہے، علام الغیوب تو ہے، ہم نے ان کے سامنے دعوت پیش کی، بعض نے قبول کیا، بعض نے قبول نہیں کیا، قبول کرنے والوں نے دل سے قبول کیا نہیں کیا، اس بات کو تو جانتا ہے کہ ہم تو غیب کے نہیں رکھتے، تیرے سوا عالم الغیب اور کوئی نہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی اس دن قیامت کے دن واضح ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے اور جھوٹوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ بات بیان فرما کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں کا نمونہ پیش کیا ہے اس امت کے سامنے کہ میرے اور آپ کے لیے جن کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، تو میں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کیا فرمایا کہ یہ قرآن مجید مجھ پہ نازل کیا گیا، مجھ پہ وحی کی گئی تاکہ میں ڈر سناؤں تمہیں بھی جو میرے سامنے موجود ہو، اور ان کو بھی جو میرے سامنے موجود نہیں ان تک قرآن مجید پہنچے گا، جس تک قرآن مجید پہنچے گا اس کے لیے نبی میں ہوں۔ یہ بات اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی۔ اب جو لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں انہوں نے مختلف انداز سے ختم نبوت کا انکار کیا۔ بعض لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانا ہے، کسی کو رسول مانا ہے، کسی کو نبی مانا ہے، تو یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے۔ بعض لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں کہا تو امام ہے، لیکن امام کہنے کے ساتھ یہ کہا کہ یہ معصوم بھی ہیں، ان پر وحی بھی آتی ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کا انکار ہے کہ نبی علیہ السلام آخری معصوم ہیں، نبی علیہ السلام آخری صاحب وحی ہیں۔ تو حضرت کے بعد نہ کسی پہ شریعت کی وحی نازل ہوگی اور نہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی صاحب عصمت ہے، یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید محفوظ نہیں، یہ اصل قرآن نہیں جس وقت ہمارے سامنے ہے، جو اصل قرآن ہے وہ ہمارے 12ویں امام کے پاس غار کے اندر ہے، تو یہ امت محروم ہے اس اصل قرآن سے، اور ان کے عقیدے کے لحاظ سے ان کا امام جو 12واں امام جو غار کے اندر گیا ہے تو وہ 260 ہجری میں گیا، تو اس کے معنی ہے کہ 260 ہجری کے بعد سے لے کر یہ 1436 ہے، 1436 ہجری تک، 260 ہجری سے 1436 ہجری تک 12 سال کا تقریباً عرصہ، پونے 12 سال، تو اس 11.5 پونے 12 سال تک، یعنی 11 صدیاں ہی سمجھ لی جائیں، تو 1100 سال تک اس امت کے پاس اصل قرآن نہیں تھا اور ابھی تک نہیں ہے۔ اور جب اس امت کے بعد 260 ہجری کے بعد اصل قرآن بھی نہیں، تو نبی علیہ السلام کس کے لیے نبی ہیں؟ جس کو یہ قرآن کا پیغام پہنچا، تو نعوذ باللہ من ذالک 260 ہجری کے بعد تو نبی علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی، اس لیے قرآن باقی نہیں رہا۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار ہے۔ تو ختم نبوت کے انکار کی یہ مختلف صورتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر اب ذکر فرمایا ہے اس بات کا کہ قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے سچوں کا نمونہ کیا ہے۔ تو اللہ نے یہاں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک آزمائشی کیفیت کو بیان فرمایا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احزاب کا ذکر فرمایا، غزوہ خندق کا، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کیا اے ایمان والو، اور یہ بات کی ذہن نشین فرما لی جائے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہو
تو پوری طرح متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ براہ راست، یہ تصور کر لیں کہ اللہ براہ راست ہم سے خطاب کر رہا ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے اس کے ساتھ ہی کہ جس وقت یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت ایمان والے کون تھے، تو اس کے براہ راست مخاطب عملی طور پر نزول کے وقت میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، اور اس کے بعد ان کی نسبت کے ساتھ بعد میں تمام ایمان والے جو ایمان لائے وہ اس کے مخاطب ہیں۔ تو اولین مخاطب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، وما یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے ذکر کا حکم دیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جہاد کے موقع ہوا تو وہاں بھی اللہ نے ذکر کی بات کی، اور جہاں پہ نماز کا ذکر آیا وہاں بھی اللہ نے ذکر کی بات فرمائی، اور عمومی طور پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی بات فرمائی۔ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اے اسرائیل کے بیٹو کہ تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کی نسبت سے ذکر کی بات نہیں فرمائی، جہاں بھی اللہ نے ذکر کا حکم دیا ہے اپنی ذات کے ذکر کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل یہ مادیت پرست ہیں، مادیت پرست، یہ دنیاوی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب دنیاوی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں تو اللہ نے ان کے مطابق بات بیان فرمائی کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ یہ نعمت کس نے دی، تو نعمت سے پہچانو منعم کو جس نے نعمت عطا فرمائی۔ لیکن اہل ایمان سے اللہ نے جہاں خطاب فرمایا ان سے کہا کہ تم نعمت سے نہیں، تم منعم سے نعمت کو پہچانتے ہو۔ تو یہ اہل ایمان کی صفت ہے کہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور رب کی ہر چیز کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس مقام پر یہ استثناء ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نعمت کا ذکر فرمایا ہے اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ یہ خاص موقع ہے جو غزوہ خندق کے موقع پہ اللہ نے کیفیت بیان فرمائی کہ ایمان والوں کی کیفیت کیا تھی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے ایمان والوں کو تلقین فرمائی ہے، ان کے لیے بطور نمونہ بیان فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ ہم خاص واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس کرو، تم یاد کرو۔ یہاں ذکر نہیں، یہاں یاد کرنے کے معنی کے اندر ہے۔ جہاں اللہ نے ذکر کا ذکر فرمایا وہاں اللہ نے براہ راست خطاب فرمایا ایمان والوں کو منعم کی نسبت سے۔ یہ بات میں پھر واضح کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاں بھی ذکر کا حکم دیا ہے وہاں اپنی ذات کے ذکر کا حکم دیا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ ایمان کی پختگی یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ جب رب کو پہچانتے ہیں تو رب کی طرف سے جو چیز ان کو حاصل ہوتی ہے اس کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کی کوئی چیز عطا فرما دیں، اللہ آزمائش سے محفوظ رکھے، لیکن اللہ کوئی آزمائش نازل فرما دیں تو اس کو بھی اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، تو وہ منعم کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے ذکر کا حکم دیا، لیکن اس مقام پر جو اس قلوب کا لفظ بیان فرمایا ہے یہ ذکر کے معنی میں نہیں ہے، یہ یاد کرنے کے معنی میں ہے۔ ذکر یذکر ذکرن کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنا، اور ذکر یذکر تذکیرن کے معنی ہوتے ہیں یاد دلانا۔ تذکر یتذکر تذکرن کے معنی ہوتے ہیں یاد رکھنا، یاد کر لینا، بھولی ہوئی چیز کو پھر یاد کرنا۔ تو یہاں اللہ نے اس گروہ فرمایا کہ یاد کرو، یہاں اللہ ایک یاد دلا رہے ہیں ایک چیز کی، فرمایا کو یاد کرو کس چیز کو؟ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر، کہ یہ نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ اذ جاءتکم، جب آ گئے تم پر، جنود لشکر، جنود جمع ہے، اس کا واحد ہے جندن، ایک لشکر نہیں کئی لشکر حملہ آور ہوئے۔ فارسلنا، پس ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، ریحن ایک ہوا، ریاحن نہیں ہوائیں نہیں بھیجی، کہ ہم نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، صرف ایک ہوا بھیجی، وجنودن، اور ایسے لشکر بھیجے، لم تروہا، تم نے نہ دیکھا ان کو، وقال اللہ، اور اللہ تعالی ہے، بما تعملون، جو تم کر رہے ہو، بصیر، نہایت دیکھنے والا۔
اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. اس جاؤکم جب آ گئے تم پر، من فوقکم تمہارے اوپر سے، یہاں اشارہ ہے مدینہ منورہ کے مشرق کی طرف سے، مشرقی حصہ اوپر کی طرف ہے، تو اوپر سے آ گئے یہ لشکر والے. ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے، تو یہاں مدینہ منورہ کی مغربی طرف، تو مغربی جانب سے بھی لشکر حملہ آور ہوئے. کیفیت تمہاری کیا تھی؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب پتھرا گئیں آنکھیں، کھلی کی کھلی رہ گئیں جب کیا ہوگا. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ اور پہنچ گئے یہ دل، الحناجر اچھل کے کہاں؟ گلے تک، کہ کلیجے منہ کو آ گئے، کہ یہ کیفیت تھی گھبراہٹ کی وجہ سے. وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، الظنون مختلف گمان. ظنون یہ جمع ہے، اس کا واحد ظن ہے، تو ظن گمان کو کہتے ہیں. تو یہاں ظنون نون کے زبر کے ساتھ تھا، لیکن یہاں الف کا اضافہ کیا ہے. تو یہ الف کا اضافہ خلاف قاعدہ ہے. گرامر کے اصول کے لحاظ سے یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جمع کے بعد الف کا اضافہ کیا جائے، لیکن یہاں تلاوت میں نبی علیہ السلام نے الف کے ساتھ پڑھا ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر قربان کہ انہوں نے حضرت کی ہر ادا کو محفوظ رکھا اور اس کو بھی الف کے ساتھ پڑھا، اور اللہ نے اس کو الف کے ساتھ نازل فرمایا. الف کے ساتھ نازل فرمایا تو یہاں متوجہ کرنا ہے کہ ظنونا، اس کو ایسے سرسری نہیں پڑھنا. تو ظنون لا یہ درمیانی مقدار میں ادا کریں گے تو یہاں سوچیں گے، فکر کریں گے، تو اللہ نے یہاں الف کا اضافہ فرمایا اور نبی علیہ السلام نے اس طرح سے اس کو ادا فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے محفوظ فرمایا. فرمایا کہ یہ مختلف گمان تھے کہ کیا ہوگا، نتیجہ واضح نہیں ہو رہا تھا. کیا ہم مقابلے میں کھڑے بھی ہو سکیں گے؟ کیا آج ہم ایمان والے مٹ جائیں گے؟ کیا ایمان والے کامیاب بھی ہو سکتے ہیں؟ کامیابی کی بظاہر کوئی صورت نہیں جو نظر آ رہی ہو. تو یہ غزوہ احزاب ہے اور دور حاضر کے اندر اس کا نمونہ اللہ نے طالبان کی شکل میں دکھایا ہے. بالکل وہی کیفیت جو یہاں اللہ نے بیان فرمائی، یہاں یہی کیفیت تھی. اب یہ غزوہ جو احزاب ہے اس کے بارے میں جو اللہ نے باتیں یہاں بیان فرمائی ہیں اس حوالے سے چند حقائق گزارش کریں. یہ 5 ہجری کی بات ہے. نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ منورہ کے اندر تو 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو شکست دی اور ان کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، 70 افراد قید ہوئے جن کو اللہ نے بعد میں ایمان کی توفیق عطا فرمائی. غزوہ احد کے اندر، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313، مقابلے میں جو اہل مکہ حملہ آور ہوئے ان کی تعداد 1000، 3 گنا سے کچھ زیادہ. غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کی تعداد 700، 1000 روانہ ہوئے. ابھی غزوہ احد تک، ابھی احد پہاڑ تک نہیں پہنچے تھے جہاں یہ غزوہ ہوا ہے، جہاد ہوا ہے. راستے میں عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ خودکشی ہے، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں. تو وہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ پیچھے کو پلٹ آیا. اب جب ایک لشکر روانہ ہو رہا ہے اور لشکر جب روانہ ہوا 1000، اس میں سے 300 واپس جا رہے ہیں تو باقیوں کی کیفیت کیا ہوگی. لیکن اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو. اکثریت ان کی ڈٹی رہی. 2 قبیلے ایسے تھے جن میں ایسے تذبذب کی کیفیت پیدا ہوئی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور نبی اسلام کی صحبت کی وجہ سے ہم نے ان کو بھی پختگی عطا فرما دی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل حق کی صحبت یہ انسان پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے یہ جہاد میں شرکت فرمائی. 700 تعداد مسلمانوں کی اور مقابلے کے اندر کفار 3000، 4 گنا سے زیادہ. غزوہ بدر میں 3 گنا سے زیادہ، اب اس وقت 4 گنا سے زیادہ. اس کے بعد یہ غزوہ خندق ہے، یہ 5 ہجری میں ہوا. نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لائے، یہاں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. بنو قینقاع نے غداری کی، معاہدے سے منافق ہوئے. کہ نبی اسلام تشریف لائے تو یہاں کے تمام قبائل نے ایک معاہدہ کیا اور معاہدہ میں نبی علیہ السلام کو امیر مانا
اور یہ بات طے ہوئی کہ آپس میں کوئی جھگڑا ہوگا تو فیصلہ حضرت سے کرائیں گے، اور اگر بیرونی حملہ کریں گے تو ہم سب مل کر حضرت کے ساتھ دفاع کریں گے۔ تو بنو قینقاع نے سب سے پہلے غداری کی 2 ہجری میں، تو شوال اسی مہینے 2 ہجری میں نبی علیہ السلام نے ان کے خلاف جہاد فرمایا اور ان کو وطن سے نکالا گیا، اجازت دے دی گئی اپنا مال و متاع لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد 4 ہجری میں بنو نذیر نے غداری کی، یہ دوسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا، تو 4 ہجری میں ان کو سزا دی گئی، اور یہ سورۃ الحشر میں 28ویں پارے میں اس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ تو بنو نذیر جب یہاں سے نکلے تو یہ خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ اب یہودی کیونکہ سازشی ہیں اور سازشی عمل جاری رہا، تو بنو قریظہ نے خلاف ورزی نہیں کی تھی اب تک، یہ تیسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا، تو انہوں نے اب تک خلاف ورزی نہیں کی تھی، اپنے عہد پر قائم تھے، تو حضرت نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ 5 ہجری میں بنو نذیر، جن کو 4 ہجری میں نکالا گیا، خیبر کی طرف چلے گئے، ان کے 20 آدمی یہ پہنچے مکہ مکرمہ کے اندر۔ امیر مکہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے، تو ان سے جا کر انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے خلاف تم لشکر کشی کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ عرب کے تمام قبائل ہمارے ساتھ مل جائیں، اس نعوذ باللہ من ذالک اس فتنے کو پوری طرح سے ختم کر دیا جائے۔ تو اہل مکہ نے کہا کہ تم بھی تو اہل کتاب ہو، تم بھی تو وہی باتیں کہتے ہو جو نبی علیہ السلام کہتے ہیں، تو پہلے تم یہ بات بتلاؤ کہ تم ہمیں حق پہ سمجھتے ہو یا نبی اسلام کو حق پہ سمجھتے ہو۔ اب یہودیوں نے یہاں ہیلا کیا، کہا کہ تم ہمیں فرق بتلا دو، ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ جیسے بیچارے بڑے حق کو پہچاننے والے اور عدل کو اختیار کرنے والے۔ تو اہل مکہ نے کہا کہ ہم جوڑ چاہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے توڑ پیدا کی کہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، والدین کو اولاد سے لڑا دیا، اولاد کو والدین کے خلاف کر دیا، میاں بیوی میں جدائی کر دی، ایسا مذہب پیش کیا جس کے اندر انسان سے کٹ گیا۔ یہ بات بیان کی، اور پھر کہا کہ وہ اپنے مرکز کو بیت اللہ کو چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے، ہم بیت اللہ کے ساتھ اللہ کے گھر سے وابستہ ہیں، اور اللہ کے گھر آنے والوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی مہمانی کرتے ہیں، اور بطور میزبان کے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں بیان کی، تو اس پہ ان یہودیوں نے کہا کہ اس لحاظ سے جو باتیں تم نے بیان کی ہے، تم ہدایت پر ہو، حق پر ہو، اور ان کے مقابلے میں یہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، اور پھر اللہ نے جہاں ذکر فرمایا وہاں لعنت بھی فرمائی ان پر۔ تو لہذا یہ طے ہوا کہ بالکل ٹھیک ہے، اب ہم دونوں مل کر کام کریں گے۔ تو 20 آدمی بنو نذیر کے، 50 آدمی قریش کے، یہ 70 افراد بیت اللہ میں گئے، بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لگ کر عہد کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ کس کو مٹانے کے لیے؟ عہد کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کے گھر میں۔ قسم کس کی کھائی جا رہی ہے؟ اللہ کی۔ اور عہد کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کو ہم نے مٹانا ہے، اس کو مٹانے کی قسم۔ یہ اللہ کا حلم ہے، اللہ کا تحمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو کس حد تک برداشت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بات کہ اللہ کے جو دین کے دشمن ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ فرمایا کہ یہ جو تمہیں دندناتے نظر آ رہے ہیں اہل کفر، کہ یہ مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے والے، تو یہ لوگ جو تمہیں دندناتے نظر آ رہے ہیں، ان کے دندنانے پہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا۔ یہ دندنا لیں اتنا کہ دنیا کی زندگی جو مختصر زندگی ہے، اور اس کے بعد ان کا انجام کیا ہے؟ ان کا انجام آگ ہے، جہنم کا عذاب ہے، اور تمہارے لیے آگے راحت ہی راحت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے دندنانے پہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا، کہ اللہ فوراً انتقام نہیں لیتا۔ اب نبی علیہ السلام کے خلاف معاہدہ، اور اللہ اس کو وہاں برداشت فرما رہے ہیں، اللہ موقع دے رہے ہیں۔ تو یہ بات طے ہو گئی۔ اس کے بعد یہ یہودی وہاں سے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے مختلف قبائل سے رابطہ کیا، تو 4000 کا لشکر چلا ہے مکہ مکرمہ سے، 300 گھوڑے، 1000 اونٹ، یہ یہاں سے چلے،
اور آہستہ آہستہ مختلف قبیلے ان کے ساتھ شامل ہوتے ہوئے چلے گئے۔ ابتدا میں یہ لشکر 12,000 تک پہنچا اور پھر بڑھتے بڑھتے اس کی تعداد 24,000 ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ساتھیوں کا اندازہ کیا تو یہ لڑنے والے ایمان والے 3,000 افراد تھی کل تعداد ان کی۔ اور اس وقت یہودیوں نے جو کردار ادا کیا وہ اگلی آیات کے اندر، جو منافقین نے کردار ادا کیا وہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ تو منافقین بھی ساتھ یہاں موجود تھے جو بظاہر ایمان کا دعویٰ رکھتے تھے، تو ان کا کردار اللہ نے اسی رکوع کے اندر اگلی آیات کے اندر بیان کیا۔ تو یہ ایمان والے حضرت کے ساتھ تھے، نبی اسلام نے مشاورت فرمائی کہ یہ صورتحال ہے اور اس وقت سردی شدید تھی، قحط کی کیفیت تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت فرمائی کہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی مشورے کے محتاج نہیں، لیکن نبی علیہ السلام مشاورت فرما رہے ہیں۔ اس کے اندر 2 اشارے دیے گئے ہیں۔ ایک اشارہ یہ ہے کہ امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ ہر کام مشاورت سے کیا جائے، کہ مشاورت جو ہے وہ ضروری ہے، اس سے وہ پہلو سامنے آ جاتے ہیں جو پہلو اس سے پہلے سامنے نہیں ہوتے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ مشاورت میں لے کر کام کریں گے تو جن لوگوں کو مشاورت میں لیں گے تو ان کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہوں گی، ایک اتحاد اور یگانگت کی کیفیت پیدا ہوگی اور یہ اچھے نتائج اس سے برآمد ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اس بات کی تعلیم دی گئی۔ جب حضرت نے مشاورت فرمائی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ جب ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم شہر کو بچانے کے لیے اس کے گرد خندق کھودتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اس تجویز کو پسند فرمایا۔ تو اس لڑائی کا ایک نام غزوہ احزاب ہے۔ یہ احزاب جمع ہے، اس کا واحد ہے حزب۔ حزب کہتے ہیں گروہ کو، تو احزاب جمع ہے۔ تو یہ سارے گروہ مل کر حملہ آور ہوئے تھے کہ اس وقت عرب کی ساری طاقتیں یکجا ہوں، جیسا کہ اس وقت دنیا کی ساری باطل قوتیں یکجا ہو کے حملہ آور ہوئی۔ تو یہ کیفیت جو آج ہے اور یہی کیفیت اس وقت تھی، عرب کے تمام قبائل متحد ہو کر حملہ آور ہوئے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز کو قبول کیا اور حضرت نے خندق کھدوائی، تو اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ یہ خندق کتنی چوڑی تھی تو ظاہر ہے کہ ضرورت کے تحت یہ چوڑی تھی، اور گہری کتنی تھی، کہا کہ اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ پانی نکل آیا۔ اور اس کے ساتھ اس کی لمبائی کتنی تھی تو 3.5 میل اس خندق کی لمبائی تھی، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سخت سردی کی کیفیت میں اس کو 6 دن میں مکمل فرمایا۔ اور پھر یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ 10 صحابہ کرام کی ٹولیاں بنائیں اور تھوڑا تھوڑا حصہ ان کے سپرد کیا، اس یہاں سے یہاں تک آپ نے کھودنا ہے، یہاں سے نبی علیہ السلام نے پورے 3.5 میل پہ لکیر کھینچی کہ یہ ہے جگہ جہاں سے کھدائی کرنی ہے اور اس سے اس کو سیدھا لے کر جانا ہے۔ اللہ کا نظام ہے کہ مہاجرین انصار رضی اللہ عنہم سب اس کام کے اندر شریک تھے۔ جب شریک تھے، شدید سردی کی کیفیت میں اور کدال چلا رہے ہیں، سب سے پہلے ہی کدال نبی علیہ السلام نے چلائی۔ نبی علیہ السلام نے جس وقت یہ خبر آئی ہے کہ یہ گروہ حملہ آور ہیں تو نبی علیہ السلام نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ تو اس پہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا وظیفہ بھی یہی ہوا، تو لہذا حضرت کے ساتھ ہوئے۔ اب جس پر یہ کھدائی کا عمل شروع ہوا، نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کھدائی کا آغاز خود فرمایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کھدائی کا آغاز فرمایا اور یہ کھدائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر 10 کی جماعت کی یہ خواہش تھی کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اب دیکھیے اللہ کس طرح تربیت فرما رہی ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جنہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ ہمارے ہاں یہ خندق کھودی جاتی تھی، اس کے معنی ان کو خندق کا تجربہ ہے، تو یہ تجربہ کار آدمی ہمارے ساتھ شامل ہو تاکہ ہمارا حصہ جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں کھودا جا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نظام حکمت ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ان کے بارے میں خواہش مت کرو۔ یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں اور یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اس موقع بھی حضرت نے اہل بیت میں شمار فرمایا۔
پھر آپ نے حکم دیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ. اب اللہ کا نظام ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جس جماعت کے ساتھ تھے تو کھدائی کے اندر ایک چٹان آ گئی. اب چٹان پہ کدال بہت مارے گئے لیکن چٹان نہیں ٹوٹی. اب ہو سکتا تھا کیا، یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تو لہذا اس کو تھوڑا سا پھیر دیا جائے، چٹان کے حصے کو چھوڑ دیا جائے، پھر خندق اس طرح سے کاٹ کے پھر اگلے حصے سے ملا دی جائے. یہ کیا جا سکتا تھا لیکن یہ میں اور آپ نہیں تھے، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے کہ حضرت کی لکیر سے انحراف نہیں ہو سکتا. تو لہذا نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ حضرت یہ چٹان آئی ہے جو ہم سے ٹوٹ نہیں رہی. نبی علیہ السلام بذات خود تشریف لائے. حضرت نے آ کے اس پہ کدال کی پہلی چوٹ لگائی تو اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ کے گرا ہے. حضرت نے یہاں پڑھا ہے وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا، یہ اللہ کی بات سچائی میں پوری ہے. اس پہ حضرت نے کدال کی چوٹ لگائی اور اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ کے گرا. اتنی روشنی نکلی کہ جس کو مدینہ منورہ کے شہر والوں نے بھی دیکھا. حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس روشنی میں شام کے محلات دکھا دیے، شام کے سرخ محلات دکھا دیے، اور یہ اشارہ ہے کہ ہم اس کو فتح کریں گے. اب الفاظ پہ غور فرما دیجیے کہ اللہ نے مجھے اس بات کی خوشخبری دی کہ ہم اس کو فتح کریں گے. خوشخبری کسے دی؟ مجھے دی. کون فتح کرے گا؟ ہم فتح کریں گے. نبی علیہ السلام نے کدال کی دوسری چوٹ لگائی، دوسری چوٹ لگائی تو دوسرا حصہ ٹوٹ کر علیحدہ ہوا، ویسے روشنی نکلی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس میں کسرا کے سفید محلات دکھا دیے مدائن کے، تو یہ ایران کی حکومت ختم ہوگی. تو اللہ نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ یہ علاقہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے تیسری چوٹ لگائی، تیسری چوٹ لگائی تو باقی حصہ بھی ٹوٹ کے گرا، پھر یہاں سے روشنی نکلی. نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صنعا یمن کے دارالحکومت کے دروازے دکھا دیے اور اللہ نے مجھے اس کی کنجیاں عطا فرما دی. یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے شام کے محلات دکھا دیے، اللہ تبارک و تعالی نے کسرا کے مدائن کے محلات دکھا دیے، اللہ نے صنعا کے دروازے دکھا دیے، چابیاں عطا فرما دی. کہ یہ اللہ نے مجھے خوشخبری دی. کیا خوشخبری دی؟ کہ ہم اس کو فتح کریں گے. شام کے محلات فتح ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. مدائن کے محلات فتح ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. اور صنعا کا علاقہ، یمن کا علاقہ، یہ نبی علیہ السلام کی اپنی حیات مبارکہ میں فتح ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تینوں کے بارے میں کہ اللہ نے کس کو خوشخبری دی؟ مجھے خوشخبری دی. کون فتح کرے گا؟ ہم فتح کریں گے. اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ بارحق نہیں تو ان کے دور میں فتح نبی علیہ السلام کی فتح کیسے ہوگی؟ نبی علیہ السلام کی فتح تبھی ہوگی جب ان کو ان کا خلیفہ راشد مانا جائے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد تب مانا جائے گا جب ان کے نامزد کرنے والے کو بھی خلیفہ راشد مانا جائے گا. ان کو نامزد کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی خلافت راشدہ معلوم ہو رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ دل پہ پردے ہوں اور آدمی نہ سمجھنا چاہے تو اور بات ہے، مگر نہ ہر بات پوری طرح سے واضح ہے. عجیب کیفیت، عجیب منظر. صبح کا وقت ہے، سردی شدید ہے، ہاتھ حرکت نہیں کر رہے. نبی علیہ السلام بذات خود کدال لگا رہے ہیں اور حضرات صحابہ کرام جو ہم حضرت کے ساتھ ہیں. اور اس موقع پہ جو نبی علیہ السلام شاعری نہیں فرماتے، حضرات صحابہ کرام ہم تو شاعر بھی تھے. نبی اسلام کیا فرما رہے ہیں اور حضرات صحابہ کرام کیا فرما رہے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام پڑھ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. کہ ارے ہمیں کیا دیکھ رہے ہو؟ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. کس چیز کی؟ علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہماری زندگی رہے گی ہم جہاد اللہ کے راستے میں کرتے رہیں گے. اس کے جواب میں نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. کہ اللہ کے زندگی، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں.
حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اے اللہ تو انصار کی بھی بخشش فرما، اے اللہ تو مہاجرین کی بھی بخشش فرما۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ، کہ اے اللہ کہ بھلائی تو دنیا کی نہیں، حقیقی بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے۔ اے اللہ کہ تو برکتیں نازل فرما، انصار کو بھی برکتوں سے نواز دے، مہاجرین کو بھی برکتوں سے نواز دے۔ اب نبی اسلام یہ دعا فرما رہے ہیں، حضرت نے جب کدال کی پہلی چوڑ لگائی وتمت کلمۃ ربک صدقا، پھر دوسری چوڑ لگائی وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، جب حضرت نے تیسری چوڑ لگائی وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، یہ قرآن مجید کی پوری آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سچائی اور عدل کے لحاظ سے پوری ہو گئی۔ اللہ کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہ سننے والا بھی ہے، ہماری التجاؤں کو سن بھی رہا ہے، اور وہ جاننے والا بھی ہے، ہماری اس کوشش کو جانتا بھی ہے، اور اللہ ہی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کامیابی عطا فرمائی، اور اس کامیابی کی صورت اللہ نے یہاں ذکر فرمائی، اور یہاں ایک واقعات کر دوں، باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے خدہ کی کھدائی کے دوران، اور یہ بات ابھی میں نے عرض کی کہ وہ چٹان آئی ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حصے میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ہر ایک اپنے ساتھ شامل کرنے کو تیار تھا، لیکن ان کے حصے میں وہ جگہ آئی جس کی وہ کھدائی نہیں فرما سکے۔ جو اسلام نے کھدائی فرمائی تو اس سے یہ اشارہ دیا، تربیت فرما دی کہ بھروسہ کس پہ؟ ملا عمر پہ نہیں، ملا عمر تو کئی آئیں گے کئی جائیں گے، اصل بات تو دین اسلام ہے کہ نبی علیہ السلام غزوہ احد میں شریک ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے، تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی کہ محبوب شہید ہو گئے، اب لڑیں تو کس کے لیے لڑیں؟ فرمایا کہ اسی کے لیے لڑو جس کے لیے محبوب نے اپنی جان قربان کی ہے، وہو حی اللہ یموت، کہ نبی علیہ السلام تو انسان تھے، دنیا سے جانا تھا، تو لہذا اللہ جو ہے وہ زندہ ہے جس پہ موت نہیں آئے گی، تو دین اللہ کا ہے۔ اسی بات کو اللہ نے پسند فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے قول کو اللہ نے آیت بنا کے اس کو نازل فرما دیا قیامت تک کے لیے۔ جب نبی علیہ السلام کو وجود اقدس اللہ نے اٹھا لیا، تو پھر نبی علیہ السلام کے بعد کس کا وجود ہے جو ضروری ہے؟ اور یہ تو اس بات کی حقیقت تو پوری طرح سے آج یہاں ہے کہ ملا صاحب کے انتقال کے بعد کی فتوحات اور ان کے دور عمارت کی فتوحات، کہ ان کی قیادت کی فتوحات 13 سالہ فتوحات کے مقابلے میں ان کی وفات کے بعد کی 2 سالہ فتوحات مجموعی طور پر زیادہ ہیں، اور اس میں دشمن کا نقصان جو ہے وہ کتنا ہوا ہے کہ اللہ نے بات واضح فرما دی کہ اللہ نے ان کی کوشش کو قبول فرمایا، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمایا جنہوں نے امت کو حوصلہ عطا فرمایا، لیکن اللہ نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا یہ کامیابی ان کی وجہ سے نہیں، وہ اللہ کے دین کے لیے کوشش کر رہے تھے، یہ کامیابی دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو ان کی وفات کے بعد اللہ نے اس قدر کامیابیاں عطا فرمائیں، اگرچہ بنیاد وہی تھے، اس کا اجر بھی یقیناً انہی کو ہوگا۔ میدان جہاد میں شہادت نہیں ہوئی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جو اجر ملا، ہر جہاد میں انہوں نے شرکت کی شہادت کی نیت کے ساتھ، تو ایک شہادت نہیں ان کی بے شمار شہادتیں ہیں۔ اسی طرح سے امیر المومنین ملا عمر کی شہادت بھی ایک شہادت نہیں، بے شمار شہادتوں کا اجر ہے کہ ہما وقت شہادت کے لیے تیار، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کی قدرت دکھا دی کہ تمام تر کوششوں کے باوجود اہل باطل ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کامیابیاں نہتے ہونے کے باوجود عطا فرمائیں، اور پھر ان کی وفات کے بعد اللہ نے کامیابیوں کا سلسلہ مزید بڑھا دیا۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام سے اللہ نے تربیت فرمائی اس انداز سے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حصے میں وہ چٹانی تھی۔ اور یہاں جو دوسرا واقعہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت کے خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اپنے پیٹ سے کتا اٹھا کر دکھایا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، یہ بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر کو دھسا ہوا تھا۔ انہوں نے دشمن پہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے تو انہوں نے پتھر رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر پتھر باندھا ہوا تھا، اس کے اوپر کتا نیچے کیا ہوا تھا،
تاکہ دیکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھوک کی کیفیت میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان مبارک سے جواب نہیں دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک کرتا اٹھا کر دکھایا تو حضرت کے پیٹ مبارک پر اوپر نیچے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے دور حکمرانوں کی طرح، کمانڈروں کی طرح سے نہیں کہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں اور نچلوں کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہوں۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم دی امت کے لیے جو نمونہ پیش کیا وہ یہ تھا، جس کو احتجاج کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اور دور حاضر کے اندر طالبان نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا گھر قریب تھا اس جگہ کے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھا تو دیکھ کر تیزی کے ساتھ دوڑے گھر کی طرف اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ حضرت کی بھوک کی وجہ سے یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے، کیا گھر کے اندر کوئی چیز موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک سا جو ہمارے جدید وزن کے حساب سے 3.5 کلو، 3.5 سے 3.25 کلو یہ جو موجود ہے، اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور ساتھ ہی محترمہ زوجہ نے یہ بات بھی بتا دی کہ حضرت کو آگاہ کر دینا کہ یہ چیزیں ہیں، تو لہٰذا چند افراد نبی اسلام تشریف لے آئیں، چند افراد کو اپنے ساتھ لے آئیں جن کے لیے کھانا کافی ہو جائے، تو میں یہ کھانا تیار کرتی ہوں، تو آپ جا کر ان کو بلائیں۔ جابر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کان کے اندر ایسا سے کہا کہ حضرت ایک سا جو اور ایک بکری کا بچہ، بکری کا ایک چھوٹا بچہ یہ موجود ہے، آپ بھی تشریف لے آئیں اور اپنے چند احباب کو بھی ساتھ لائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اے ایمان والو کہ جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، تم سب جابر کے گھر کی طرف چلو۔ اب 3000 کا لشکر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، گھبرائی ہوئی حالت میں بھاگے گھر کی طرف، کیا بنے گا؟ گھر تشریف لے گئے تو زوجہ محترمہ نے پوچھا خیریت تو ہے کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں؟ آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ گھبراہٹ ہو تو گھر میں داخل ہو تو مزید پریشانیاں اور ساتھ سر پہ سوار۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے اثرات۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو کے گھر کی طرف بھاگے تو زوجہ نے پوچھا خیریت ہے؟ کہا کہ پورا کا پورا لشکر آ رہا ہے کھانے پر، کیا بنے گا؟ تو زوجہ محترمہ نے کہا کہ اعلان آپ نے فرمایا؟ کہا کہ نہیں۔ کس نے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ فرمایا کہ اللہ اپنے نبی کی زبان کی لاج خود رکھے گا، تم کیوں پریشان؟ نبی اسلام تشریف لائے، حضرت فرمایا کہ ہانڈی چولہے پہ رہے، آٹا پکنے کا سلسلہ جاری رہے۔ نبی اسلام نے ایک ایک روٹی اٹھائی، سالن ڈال کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں جب حضرت کے تمام ساتھی یہ لشکر پورا کھا کے کھانا چلے گئے، جب ہم نے اپنے کھانے کی طرف دیکھا، نہ ہانڈی میں سے کچھ کم ہوا تھا، نہ آٹے میں سے کچھ کم ہوا تھا۔ یہ نبی اسلام کا معجزہ ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو ایمان اور استقامت نصیب فرما دے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وافيا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم أهلكهم
اللهم أغثنا إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك واجعلنا منهم. اللهم أجب أمير المؤمنين والمجاهدين معه. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.